حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کو لینے ان کے سسرال گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے تو حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنے بابا سے ایسی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دختران اسلام ہر شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کی حیات مقدسہ کے آئینے میں دیکھیں تو ایک مثالی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کی خصوصیات درجہ کمال پر ملتی ہیں۔ جب کفار مکہ کی شرانگیزی اور اعزار ثانی حد سے بڑھ گئی تو بارگاہ الہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ سن 13 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں عازم مدینہ ہوئے۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا۔ ان دونوں حضرات کے ہمراہ حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ بن زید نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور بنات طاہرات رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نئے گھر میں قیام پذیر ہوئیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام بھیجا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یا بعض روایتوں کے مطابق فرمایا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم نے باہم مشورہ کیا کہ فاطمہ الزہرا کے لیے کئی پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں، لیکن آپ نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باقی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور محبوب بھی ہیں، اور امزاد بھائی بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ فکر و تنگ دستی کی وجہ سے وہ فاطمہ کے لیے پیغام نہیں بھیجتے، کیوں نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ تینوں حضرات کی مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ جنگل میں اپنا اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی بے سر و سامانی کی وجہ سے پیغام بھیجنے میں تامل ہوا، مگر ان حضرات کے مجبور کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس سے پہلے دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانے تھی۔ اب جرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی استدعا فوراً قبول کر لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی بازبان خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آزاد کردہ غلام لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ کا پیغام کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے مجبور کر کے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کی زبان سے کچھ کہہ نہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جو زرہ دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زرہ فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ
تعالی عنہ مل گئے۔ انہوں نے 480 درہم میں یہ زرہ خرید لی اور پھر یہی زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور ہدیہ واپس کر دی۔ زرہ کی قیمت فروخت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2/3 خوشبو وغیرہ پر خرچ کر دو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ، اور سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے گروہ مہاجرین اور انصار، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندہ خاص علی بن ابی طالب سے کر دیا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایحاب و قبول کرواؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی مرتضیٰ کے متبسم ہو کر فرمایا میں نے 400 مسقال چاندی مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی بس سر و چشم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیع الفاظ دعا کی اللہ تم دونوں کی پراگندگی کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت نازل کرے اور تمہیں پاک اولاد دے۔ پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبق چھوارے حاضرین میں تقسیم فرمائے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے فاقے کی حالت میں ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے، مزدوری ملتی تو گھر چولہا چلتا ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہوں۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام خود اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے، ہمیشہ میری فاطمہ بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے یعنی کہ اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا وہ سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر کے ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلیں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کی نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، اگر اجازت دو تو میں اپنے شوہر حضرت علی کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے بات سن کر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
آپ نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول وہیں پر کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا، اے علی اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ ناظرین، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا میکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ناپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو کوئی تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دنوں کے بعد میں پھر سے خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی سے پتہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزرے کی خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ کچھ ہی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور کے گری، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی۔ مگر ناظرین، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ ناظرین، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات
بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ پیارے نبی کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں راہ حق پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔